الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان عظیم الاسم عزیز الاسم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء مجیب دعاء جزیل العطاء کثیر الغفران سریع الحساب شدید العقاب کثیر العذاب کبیر الشان نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد كل عدد معدود لك ثم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت النبوة صلوات بر محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سب سے پہلے اس پاک ذات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس پرسوز موقع کی مناسبت سے ہم اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ مجلس حقیقت میں مجلس ترحیم تھی، شہادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس مخصوص مرحوم کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، مرحوم ڈاکٹر سید رضا عسکری مشہدی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، اور خصوصاً شاہ صاحب محترم کے والد بزرگوار، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ حاضرین میں جن کے مرحومین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ حاضرین میں سے جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں یا اساتذہ کرام اس دنیا سے گزر چکے ہیں،
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے. ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواد بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات. علماء کرام کا مجمع ہو اور ماشاءاللہ اہل علم حضرات تشریف فرما ہوں. ان اہل علم میں بھی ماشاءاللہ سخرانان محترم ہوں تو ان کے سامنے لب کشائی کا موقع ملے تو ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، وہ یہی کہ سامنے والے اصلاح بھی کرتے رہیں اور ساتھ ذرا حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں. تو امید ہے کہ اپنے ان چند کلمات جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ہماری اصلاح کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے تاکہ جتنی حوصلہ افزائی ہوگی مطلب اتنا مختصر ہوگا، اتنی جلدی آپ کی زحمت تمام ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد. حدیث مبارک میں ارشاد گرامی ہے کہ ہمارے چھٹے تاجدار ولایت رئیس مذہب فقہ جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے تھے کہ قبرستان آیا. کسی نے امام کی خدمت میں عرض کی یا ابن رسول اللہ یہ آپ کے دشمنوں کا قبرستان ہے، یہ آپ کے دشمنوں کا قبرستان ہے. مولا سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی اے میرے اللہ اس قبرستان میں جو موجود ہیں ان کی روحوں کو ایک ہی جگہ پر جمع رکھنا، ان کی روحوں کو ایک ہی جگہ پر جمع رکھنا. سفر جاری ہوا، آگے پہنچے، ایک اور قبرستان آیا. کسی نے عرض کی ابن رسول اللہ یہ قبرستان آپ کے ماننے والوں کا ہے. توجہ ہے ماشاءاللہ، یہ قبرستان آپ کے ماننے والوں کا ہے. مولا دوبارہ سواری سے اترے، 2 رکعت نماز عطا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے میرے اللہ یہ جو قبر والے ہیں ان کی روحوں کو پوری دنیا میں پھیلا دے، ان کی روحوں کو پوری دنیا میں پھیلا دے. صحابی ذرا پریشان ہوا، اس کی حالت تبدیل ہوئی. گویا اس نے یہ سوچا کہ مولا نے اپنے ماننے والوں کے تفرقے کی دعا کی ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے اتفاق کی دعا کی ہے. مولا نے کہا نہیں نہیں، یاد رکھ ہمارا دشمن گندگی ہے، ہمارا دشمن نجاست ہے اور نجاست کے بارے میں میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اے میرے اللہ اس نجاست کو ایک ہی جگہ پر جمع کر کے رکھنا، اس نجاست کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر کے رکھنا. اور جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہمارے محب ہیں، جو ہمارے شیعہ ہیں، حقیقت میں ہمارا ایک ایک شیعہ، ایک ایک محب، ایک ماننے والا گویا علم کا سمندر ہے. میں نے اللہ سے دعا کی ہے اے میرے اللہ یہ جو ہمارے ماننے والے ہیں ان کو پوری دنیا میں پھیلا دے تاکہ ان کے ذریعے پوری دنیا میں علوم آل محمد کی تبلیغ ہو. محمد وآل محمد صلوات. ان کے ذریعے پوری دنیا میں علوم آل محمد کی تبلیغ ہو، علوم آل محمد کا پرچار ہو.
اور عزیزان گرامی، اکثر ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، جو دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر ہم اپنے پچھلے بزرگوں سے پوچھیں، جو بزرگ ہمارے تشریف فرما ہیں، اگر ان سے سوال کریں اور کبھی ان سے پوچھیں کہ اس گاؤں کی کیا تاریخ ہے، اس دیہات کی کیا تاریخ ہے، تو اکثر طور پر یہی جواب ملتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ایک آل محمد کا ماننے والا آیا تھا، کوئی ایک آل محمد کا ماننے والا آیا تھا کہ جس نے علم آل محمد کو تبلیغ کی اور یہاں تک کہ پورے کے پورے دیہاتوں کو شیعہ کر دیا۔ یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کی بہت زیادہ آیات اور اسی طرح احادیث میں بہت زیادہ علم کی فضیلت کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ ہم تو ماننے والے ہی علم کے ہیں، ہم تو ماننے والے ہی ان کے ہیں کہ جن کو علم اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ آج کا دن جو مخصوص ہے ہمارے 5ویں تاجدار ولایت و امامت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، میں چاہتا ہوں، اس قابل تو نہیں، لیکن جو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ 5 امام کی کچھ سیرت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک محمد، جو کہ ہمارے آخری نبی پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ امام علیہ السلام کے والد کے چونکہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ جب مجلس میں یا کسی بھی سخرانی میں بچے بیٹھے ہوں تو ان کو بھی 1-2 جملے میں مخاطب کرنا چاہیے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، جن کے والد گرامی سید الساجدین ہے، اور امام علیہ السلام کی جو والدہ مبارکہ ہیں فاطمہ بنت الحسن، کہ جن کے بارے میں یعنی دیکھنا یہ پڑے گا کہ کتنی عظیم ہستی ہیں، کہ جو دونوں طرف سے کتنی عظیم نسب کی مالک ہیں۔ امام علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے بارے میں چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، کانت صدیقۃ لم تدرک فی آل الحسن امرأۃ مثلھا، کہ امام علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہماری جدہ جو ہیں اتنی عظمت کی مالک تھیں کہ آل حسن میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا، آل حسن میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کون سے امام ہیں ہمارے اس امام کے بڑے لقب مشہور ہیں، جن میں سے ہادی لقب مشہور ہے، جن میں سے شاکر لقب مشہور ہے، اور جو سب سے زیادہ مشہور ہے کہ جو ہمارے بچوں کو یاد ہے، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ باقر ہے۔ کیا مطلب ہے باقر کا؟ شہید ثالث اپنی کتاب میں باقر کے لفظ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ امام علیہ السلام نے قرآنی آیات اور احادیث سے علم کو اس طرح شگافتہ کیا جس طرح زمین کو زراعت کے لیے شگافتہ کیا جاتا ہے۔ اور علامہ باقر مجلسی بہار الانوار میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام شکم مادر میں تھے تو گھر سے غیب کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اور جیسے ہی امام علیہ السلام تشریف لائے ایک نور بلند ہوا۔ امام علیہ السلام جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، امام نے 3 دفعہ چھینک کر اللہ تعالی کا شکریہ ادا کیا۔ غور کریں ہم کہ امام علیہ السلام کا جو لقب ہے باقر العلوم، عمومی طور پر ہم اگر جائزہ لیں کسی بھی جگہ کا کہ جہاں پہ سارے ان پڑھ موجود ہوں، توجہ تو ہے نا، جہاں پہ سارے ان پڑھ موجود ہوں اور ایک شخص پرائمری پاس ہو، تو یقیناً اس پرائمری پاس کی بلے بلے ہوگی، اس کی بلے بلے ہوگی، اس کی تعریف ہوگی، اس کا عزت و احترام ہوگا۔ لیکن اگر ایک جگہ سارے پرائمری پاس ہوں اور ایک شخص میٹرک کر جائے، ایک شخص
میٹرک کر جائے تو یقینی طور پر سب کے درمیان میں سے وہ جو میٹرک والا شخص ہے اس کی عزت، اس کا احترام دوسروں کی نسبت زیادہ ہوگا. اور اگر سارے میٹرک ہوں، ایک اور ڈگری حاصل کر جائے، ڈگریاں بھرتی جائیں. لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے اگر سارے علم میں مساوی ہوں لیکن کوئی ایک شخص ان علمی لحاظ سے دوسروں سے بلند درجہ کی ڈگری حاصل کر لے تو یقینی طور پر دوسروں کی نظر میں وہ مرتبہ بلند ہوگا، اس کی عظمت بلند ہوگی. کیا کہنے اس باقر علوم کے، اگر دیکھا جائے تو ایک طرف وحی کا گھرانہ ہے، دیکھا جائے تو ایک طرف خالق نہج البلاغہ کا گھرانہ ہے، دیکھا جائے ایک طرف زبور آل محمد کے لکھنے والے کا گھرانہ ہے. اس سب گھرانے کے اندر باقر علوم نے اپنے علم کا ڈنکا اتنا بجایا کہ لوگوں نے لقب عطا کیا علوم باقر آل محمد. محمد صلی اللہ اس علمی خاندان میں، باب مدینہ العلم جیسے خاندان میں باقر علوم کا لقب عطا ہوا میرے مولا کو. بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی بلندی ہے، بہت بزرگی ہے. اور ایسے ایسے واقعات امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں محمد والے محمد صلی اللہ ماشاءاللہ. آغا صاحب بھی تشریف لائے ہیں، امید ہے کہ حوصلہ افزائی فرمائیں گے. اجازت ہے آغا صاحب. تو اتنے علمی گھرانے میں، اتنے عظیم گھرانے میں، باب مدینہ العلم کے گھرانے میں کسی کو باقر علوم کا لقب ملے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لہذا دیکھا جائے تو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جو ہم ائمہ معصومین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے امام کہ جن کو زیادہ علم پھیلانے کا موقع ملا، جن کو زیادہ علم پھیلانے کا موقع ملا، ان میں سے پہلی ہستی ہے ہمارے 5ویں تاجدار ولایت. کون سی ہستی؟ کیسی عظیم ہستی؟ وہ ہستی کہ جس ہستی کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ خود جناب رسول خدا جن کو سلام پہنچا رہے ہیں، جناب جابر کے ذریعے کہ اے جابر ایک زمانہ آئے گا کہ تو اتنی لمبی عمر پائے گا، اس زمانے میں میرا ایک بیٹا جس سے تو ملاقات کرے گا اس کا نام بھی محمد ہوگا، اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، وشمائلہ شمائلی، اس کی عادات، اس کی خصوصیات میری خصوصیات کے مطابق ہوں گی. لہذا یہ وہ شخصیت ہے، ہمارے وہ امام ہیں. آج ہم اگر دیکھیں پوری دنیا کہتی ہوئی نظر آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امین وحی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. پوری دنیا ہمارے آخری نبی کو سلام پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور کیا کہنے ہر مسلمان کے کہ ہر مسلمان اپنی ہر نماز میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو نبی پر، یعنی ہر دنیا کا مسلمان اپنے آخری نبی پر سلام بھیج رہا ہے، ہر دنیا کا مسلمان اپنے آخری نبی کے لیے سلام و تحیت بھیج رہا ہے. لیکن کیا کہنے باقر علوم کی عظمت کے کہ وہ دنیا کہ اگر پوری دنیا جس کو سلام بھیجتی ہوئی نظر آئے اس کو نبی اکرم کہتے ہیں، اور نبی اکرم جس کو سلام بھیجتے ہوئے نظر آئے ان کو باقر العلوم کہا جاتا ہے. حیدری محمد والے محمد صلی اللہ. پوری دنیا جس شخصیت کو سلام بھیجے اس کو سرکار نبی اکرم ہمارے آخری نبی خاتم الرسل کہا جاتا ہے، اور وہ شخصیت کہ جس کو ہمارے آخری نبی سلام بھیجے ان کو باقر العلوم کہا جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. زیادہ تکلیف نہیں دیتا آپ کو. بہت بڑی عظمت ہے یہ کہ اے جابر
تو ایک وقت کو درک کرے گا، تو اتنی لمبی عمر پائے گا کہ تو میرے ایک بیٹے سے ملاقات کرے گا۔ اب جناب جابر ہیں، عمر کا آخری حصہ ہے، یا باکرو یا باکرو یا باکرو کی صدائیں بلند کرتے بازاروں میں چل رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں یا باکر، گلی میں جا رہے ہیں یا باکر، گھبرا تو نہیں گئے، جہاں جا رہے ہیں یا باکر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ آخر ایک وقت پہنچ جاتا ہے کہ ایک جگہ پہ چند بچوں کے ساتھ امام علیہ السلام کھڑے ہیں، جناب باکر آگے بڑھے، جناب جابر کو سلام کیا۔ جیسے ہی جناب باکر نے جناب جابر کو سلام کیا، جناب جابر کو جیسے ہی پتا چلا، انہوں نے نام پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے۔ فوراً جناب جابر نے ہاتھوں کا بوسہ لیا، ہاتھوں کا بوسہ لینا تھا، جھکے پاؤں کی طرف بوسہ لینے۔ میرے امام نے احترام سے جناب جابر کو بلند کیا اور کہا نہیں نہیں، آپ بہت بزرگ ہیں۔ اس وقت جناب جابر نے کہا یقینی طور پر عادات رسول اکرم والی نظر آ رہی ہیں، عادات رسول اکرم جیسی نظر آ رہی ہیں، بہت عظمت کے مالک ہیں میرے آقا۔ جناب ابو بصیر جو امام کے صحابی تھے، آخری عمر میں نابینا ہو گئے، آتے ہیں امام کی خدمت میں اور امام سے عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ، میں نے تو سنا ہے کہ آپ کے پاس گزشتہ تمام انبیاء کا علم موجود ہے، گزشتہ تمام انبیاء کا علم موجود ہے۔ امام نے فرمایا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ جناب ابو بصیر عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ، گزشتہ انبیاء مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو شفا دیتے تھے، نابیناؤں کو بینائی عطا کرتے تھے۔ یا ابن رسول اللہ، میں نابینا ہو چکا ہوں، میری بصارت زائل ہو چکی ہے، مجھے بھی بینائی عطا کیجیے، مجھے بھی بینائی عطا کیجیے۔ مولا نے فرمایا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولا نے اپنا ہاتھ جناب ابو بصیر کی آنکھوں پہ پھیرا، جناب ابو بصیر کی بینائی واپس آئی، آسمان کی طرف دیکھے، اللہ کی تعریف کرنا شروع کی، دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اللہ کی تعریف کرنا شروع کی۔ جیسے ہی اللہ کی تعریف کی، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بصیر، بے شک تجھے بینائی عطا ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری اس بینائی کو واپس لے لیا جائے تو میں محمد باقر تجھے جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ ابو بصیر نے جیسے ہی امام علیہ السلام سے یہ کلمات سنے، امام سے عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، مجھے یہ بینائی نہیں چاہیے، مجھے آپ کی جنت کی ضمانت کافی ہے۔ امام علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ پھیرا اور جناب ابو بصیر دوبارہ نابینا ہو گئے۔ صلوات بر محمد وعلی ایک چھوٹا سا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا علمی مناظرہ اگر آپ سب کی۔ امام علیہ السلام جب شام کے زندان سے رہا ہو کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے کہ رستے میں کیا دیکھا کہ بہت بڑا مجمع جمع ہے، بہت لوگ جمع ہیں۔ امام علیہ السلام نے کسی سے پوچھا کہ کس لیے لوگ جمع ہوئے ہیں، تو کسی نے کہا نصارہ کا ایک راہب ہے جو سال میں فقط ایک دن کے لیے باہر نکلتا ہے، سال میں فقط ایک دن کے لیے مخصوص وقت کے لیے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ آج اس کے نکلنے کا دن ہے۔ لوگ جو پورا سال جن کے پاس سوالات کے جوابات نہیں ہوتے، وہ آج کے دن کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی نصارہ آتا ہے، سارے اپنے سوالات پیش کرتے ہیں اور جوابات کو حاصل کرتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام نے سنا، امام علیہ السلام بھی مجمع میں جا کے بیٹھ گئے۔ وہ اپنے مقررہ وقت پر باہر نکلا، باہر نکل کے اس نے مجمع کی طرف نظر دوڑائی۔ جیسے ہی مجمع کی طرف نظر دوڑائی اور اس کی نظر جیسے ہی امام علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر پڑی، وہ بہت حیران ہوا، بہت حیران ہوا، اور پورے مجمع میں سے فقط امام علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ کیا تو مسلمان ہے یا ہم میں سے ہے؟ مسلمان ہے یا ہم میں سے ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں مسلمان ہوں۔
اس کے بعد اگلا سوال کرتا ہے کیا تو علماء میں سے ہے یا نادانوں میں سے ہے؟ علماء میں سے ہے یا نادانوں میں سے ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نادانوں میں سے نہیں ہوں، میں نادانوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام سے کہتا ہے میں کچھ پوچھوں یا پہلے آپ پوچھیں گے؟ پہلے میں پوچھوں یا آپ سوال کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو سوال کر، جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے سوال کر۔ یعنی آپ غور کریں مجمع کون سا ہے جس کو 1 سال بعد موقع نصیب ہوتا ہے، 1 سال بعد موقع نصیب ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ۔ اس نے ایک سوال کیا، اس سوال میں 2-3 جگہ میں نے مطالعہ کیا، بعض جگہ جو پہلا سوال ہے وہ تیسری جگہ پر ہے، بعض جگہ پہ جو تیسرا سوال ہے پہلی جگہ پہ ہے۔ بہرحال اس نے ایک امام سے سوال کیا اور امام سے پوچھا کوئی ایسا وقت بتائیں جو نہ دن میں ہو نہ رات میں ہو۔ عزیزان بڑے نکتے کی بات ہے، خصوصاً ہمارے طلاب کے لیے، ہم علماء کے لیے بڑے نکتے کی بات ہے، بڑی عظیم بات ہے کہ کوئی ایسا وقت بتائیں کہ جو نہ دن میں شامل ہو نہ رات میں شامل ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ ایک ایسا وقت ہے جو نہ دن میں شامل ہے نہ رات میں شامل ہے۔ ساتھ ہی امام علیہ السلام نے تشریف فرمائی، امام نے کہا یہ جنت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے، یہ بہت عظیم وقت ہے، یہ بہت بابرکت وقت ہے۔ اور ساتھ ہی امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اگر کوئی شخص پوری رات کسی مصیبت کسی بیماری کی وجہ سے پوری رات نہ سو سکا ہو، یہ ایسا عظیم وقت ہے کہ اس وقت میں اسے نیند آ جاتی ہے۔ جب اس نے یہ امام علیہ السلام کا یہ جواب سنا، اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ میں علماء میں سے نہیں ہوں۔ امام نے کہا یاد رکھ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں علماء میں سے نہیں ہوں، میں نے کہا تھا میں نادانوں میں سے نہیں ہوں، میں نادانوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نے اپنا دوسرا سوال کیا، اس نے کہا آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت کے اندر میوے بھی کھائے جائیں گے، دودھ بھی پیے جائیں گے، شہد بھی پیے جائیں گے، ساری نعمات کا استفادہ ہوگا لیکن کوئی فضلہ خارج نہیں ہوگا؟ کیا آپ دنیا میں اس جیسی کوئی مثال لا سکتے ہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ اجازت ہے اس کو جاری رکھوں؟ کیا آپ دنیا میں اس جیسی کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا بالکل، مادر شکم مادر کے اندر جنین کی یہی حالت ہے، وہ ماں کے شکم سے غذا بھی لیتا ہے لیکن کہیں اس کا فضلہ نہیں ہوتا۔ اور حیرت ہوئی اسے اور حیرت ہوئی، اس نے اگلا سوال کیا کہ آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں پھل کھائے جائیں گے، جتنے بھی پھل کھائیں کسی پھل میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی، جتنا دودھ پئیں جتنا شہد پئیں کسی قسم کی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ کیا آپ ایسی مثال کوئی دنیا میں دکھا سکتے ہیں؟ کیا ایسی مثال کوئی دنیا میں دکھا سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، امام نے کہا بالکل ممکن ہے، ایک چراغ جل رہا ہو، اس سے آپ 10 چراغ جلاؤ، اس سے آپ 1000 چراغ جلاؤ، اس سے آپ لاکھوں چراغ جلاؤ، وہ جو پہلا چراغ ہے اس میں کسی قسم کی کمی واقعہ نہیں ہوتی، کسی قسم کی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ اور غصہ چڑھا اور حیرت بڑھی، آخر میں وہ کہتا ہے میں آپ سے ایک ایسا سوال کرتا ہوں خدا کی قسم آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ امام علیہ السلام نے فوراً ٹوکا اور امام نے فرمایا پہلی بات کہ تو نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے، تو نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا اب جو تو سوال کرنا چاہتا ہے سوال کر۔ تو اس نے امام سے سوال کیا اور واقعاً سوال عجیب تھا، اور امام علیہ السلام سے کہتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ 2 اشخاص ہوں، صلوات بر محمد وعلی
بارے دیگر صلوات۔ میں ایسا سوال کرتا ہوں کہ آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ کیا سوال کیا؟ اس نے کہا مولا سے کہ دو شخص ہیں، دونوں کی عمر 25 سال ہے، یعنی دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب دونوں مرے ایک ہی دن مرے، ایک کی عمر 50 سال ہے اور ایک کی عمر 150 سال ہے۔ دو شخص ایک ہی دن پیدا ہوئے، اب دونوں کی عمر 25 سال تک پہنچی، لیکن جیسے ہی دونوں اس دنیا سے رخصت ہوئے، رخصت بھی ایک دن ہوئے، لیکن ایک کی عمر 50 سال ہے، دوسرے کی عمر 150 سال ہے۔ جب امام علیہ السلام نے اس کا یہ سوال سنا، امام علیہ السلام نے کہا یہ واقعہ ہے جناب عزیر اور عزیرہ دو بھائیوں کا، کہ جناب عزیر اور عزیرہ ایک ہی دن میں اس دنیا میں آئے، 25 سال کی عمر تک جب پہنچے، جناب عزیر گئے ایک میدان کی طرف، کیا دیکھتے ہیں کہ میدان تباہ ہوا پڑا ہے، میدان تباہ ہوا پڑا ہے۔ جناب عزیر نے جب میدان کو دیکھا اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے اللہ، تو کس طرح ان کو زندہ کرے گا، تو کس طرح ان کو زندہ کرے گا؟ حالانکہ اللہ کے منتخب بندے تھے، لیکن یقین ایک ایسی چیز ہے، اطمینان ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے نبی بھی اللہ سے حاصل کرتے ہیں۔ اے اللہ، کس طرح ان مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ نے اسی بات کے لیے جناب عزیر کو اپنی طرف بلا لیا اور عارضی موت جناب عزیر کو دی۔ 100 سال تک جناب عزیر وہیں پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے جناب عزیر کو زندہ کیا۔ کیا دیکھا؟ کھانا ویسے کا ویسے ہے، پانی ویسے کا ویسا ہے۔ جناب عزیر، خلاصہ کلام، جناب عزیر واپس اپنے گھر تشریف لائے، لیکن کسی نے نہیں پہچانا۔ اب جناب عزیر نے جب دیکھا کہ مجھے کوئی نہیں پہچان رہا، جناب عزیرہ کے پاس مہمانی کے طور پر گھر میں رہنے لگے، مہمان کے طور پر گھر میں رہنے لگے۔ لیکن جیسے اب جناب کتنی حیرت کی بات ہوگی کہ جناب عزیر گھر میں موجود ہیں، جناب عزیر کے بچے، بلکہ ان کے بچوں کے بچے جناب عزیر کے پاس آ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں رہے، جبکہ جناب عزیر سب کچھ پہچان رہے ہیں۔ آخر کس طرح یہ ماجرا صاف ہوا؟ جناب عزیر جناب عزیرہ کے پاس آ کے بیٹھتے اور پچھلے زمانے کی باتوں کو چھیڑنا شروع کر دیتے۔ جناب عزیرہ بڑے حیران ہوتے کہ یہ کون شخص ہے کہ جو ہمارے دو بھائیوں کے درمیان میں پچھلے واقعات مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے۔ جناب عزیرہ سے اپنے پچھلے واقعات بتاتے، ان کو بتاتے ہم نے یہ کیا تھا۔ جناب عزیرہ ایک دن تھوڑے سے جوش میں آ کے بولے، احمد مجھے بتا، کیا تو آسمانی مخلوق ہے یا زمینی مخلوق ہے؟ تو زمینی مخلوق ہے یا آسمانی مخلوق ہے؟ اس وقت جناب عزیر نے جناب عزیرہ کو بتایا کہ میں عزیر ہوں، اس طرح میں ایک میدان میں گیا، میں نے اللہ کی قدرت کے بارے میں تھوڑا سا شک کیا، مجھے اللہ نے یہ سزا دی کہ مجھے 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا، 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یہ دیکھ لے، یہ کھانا ویسے کا ویسا ہے جیسا میں لے کے گیا تھا، یہ پانی دیکھ لے ویسے کا ویسا تازہ ہے جیسا میں لے کے گیا تھا۔ جب جناب عزیرہ کو معلوم ہوا، اس کے بعد 25 سال زندہ رہے۔ اب جناب عزیرہ 125 سال کے تھے اور جناب عزیر 25 سال کے، 25 سال اور زندہ رہے اور ایک ہی دن دنیا سے رخصت ہوئے۔ گویا وفات کے وقت جناب عزیر 50 سال کے اور جناب عزیرہ 150 سال کے تھے۔ جب امام علیہ السلام نے اس نثارہ اسقف نامی نثارہ کو یہ سارا واقعہ بتایا، چیخ مار کر بلند ہوا اور اس نے کہا، کیا تم سب لوگوں نے مجھے شرمندہ کرنے کے لیے یہاں بلایا تھا؟ کیا تم مجھے بتانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ایسا عالم موجود ہے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ صلوات بر محمد وعلی
لہذا یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اور خصوصاً ہم طلاب جو ہر وقت علوم آل محمد میں حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، قال الباقر کے ہم جو زبان پہ اپنا جاری کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ حقیقی طور پر اس معصوم، اس امام کی سیرت پر عمل کریں، اور جو علوم کا ذخیرہ ہمارے لیے انہوں نے ورثے کے طور پر چھوڑا ہے، ہمیں چاہیے حقیقی طور پر ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اور دیکھیں کس طرح امام علیہ السلام نے اپنے اس مشکل دور میں، کٹھن دور میں علوم آل محمد کو امام علیہ السلام نے پھیلایا۔ کیونکہ امام کی شہادت کا دن ہے، چاہتا ہوں چند جملے امام علیہ السلام کی مصیبت کے بیان کروں، تاکہ انہی آنسوؤں کے ساتھ، اسی گریے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آج کے دن جو جمعۃ المبارک کا دن ہے، اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پر محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نقطے کی طرف امام کے مصائب میں، جس نقطے کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، فقط اپنا ذہن لے کے جانے کی ضرورت ہے، فقط غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عزادارو، بہت مشکل بات ہے کہ کسی شخصیت نے اتنی کم عمری میں اتنے زیادہ مصائب دیکھے ہوں، اتنی کم عمری میں اتنے زیادہ مصائب دیکھے ہوں۔ 4 سال کی عمر ہے، 4 سال کی عمر ہے، اور جناب سیدہ زینب کی ردا کو لوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ 57 ہجری کو امام کی ولادت ہوتی ہے، اور 61 ہجری کو واقع کربلا ہوتا ہے۔ عزادارو، اس 4 سال کی عمر میں امام علیہ السلام نے وہ سارے مصائب دیکھے ہیں کہ جو مدینہ سے چلتے ہوئے کوفہ و شام کے بازار تک چلتے رہے۔ عزادارو، آپ غور کریں، آپ سوچیں کہ اس 4 سال کی شخصیت کے ذہن پہ کیا گزرتی ہوگی جب اس کے سامنے سکینہ کو تمانچے لگتے ہوں گے، اس شخصیت پہ کیا گزرتی ہوگی جب اس کے سامنے خیموں کو آگ لگائی جاتی ہوگی، وہ کیا احساس ہوگا اس شخصیت کا، وہ کیا احساس ہوگا امام باقر کا، اور جب ان کے سامنے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کاسے لیے ہوئے وہ کبھی ایک خیمے میں جاتے ہوں گے، اماں پانی نہیں ہے، وہ کبھی دوسرے خیمے میں جاتے ہوں گے، اور پھوپھی اماں پانی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، کیا اثر ہوتا ہوگا میرے مولا کے اوپر کہ روز عاشور کے دن وہ کبھی اکبر کو الوداع ہوتے دیکھا، اور کبھی قاسم کو الوداع ہوتے دیکھا، اور کبھی کڑیل جوان عباس کو الوداع ہوتے دیکھا، اور کیا صورتحال ہوگی اس وقت، اور جب میرے مولا باقر نے اور ششماہ علی اصغر کے گلے میں تیر لگتا دیکھا ہوگا، اور یقیناً اس وقت بھی میرے مولا وہیں موجود ہوں گے کہ جب مولا حسین اور ننھے علی اصغر کا لاشا اٹھا کر کبھی خیام کی طرف آتے، اور کبھی واپس میدان کی طرف جاتے، اور کبھی خیام کی طرف آتے، نہ جانے کون سی مجبوری تھی۔ اجرکم اللہ، آزادارو، آپ یقین کرو، آپ فقط اس بات کو سوچو، اور کوفہ و شام کے بازاروں میں اور جتنے پتھر سید سجاد نے کھائے، اور یقیناً اتنے پتھر جناب امام باقر نے بھی کھائے،
وہ ایسی ایسی مصیبتوں سے گزرے، ایسی ایسی بابا کی صدائیں سنی کہ یقینی طور پر ایسے منظر میں بھی اپنے بابا کی صداؤں کو سنتے رہے ہوں گے۔ عزادارو، ایک ایسا منظر بھی آیا کہ جب رسیاں لائی گئیں اور مستورات کے آگے پیش کی گئیں، میرے مولا باقر نے وہ بھی منظر دیکھا ہوگا۔ اور رسیاں پہنائے جانے کے بعد ایک دفعہ میرے مولا باقر نے سید سجاد اپنے بابا سے یہ بھی کہا، اے میرے بابا زیادہ کمر سیدھی نہ کرے اور میرے پاؤں زمین سے بلند ہو جاتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، وہ موقع بھی دیکھا ہوگا میرے مولا باقر نے کہ جب بازار کے اندر وہ یہ ملعونی وہ اشارے کر کر کے پکار رہے تھے، وہ دیکھو باغی کی بہن آ رہی ہے۔ عزادارو، یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے مسائل میرے مولا باقر نے دیکھے۔ آیا آخری وقت مولا باقر کا، شام نے مولا کو زہر دیا۔ عزادارو، نہ جانے کتنی اذیت میں یہ زہر والے دن مولا کے گزرے، جب محسوس ہوا نا کہ اب زندگی ختم ہو رہی ہے، اب اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ بلایا اپنے بیٹے کو، بلایا چھٹے امام کو، وصیتیں کرنا شروع کی، اور وصیت کرتے کرتے اسرار امامت میرے آقا کے حوالے کیے۔ عزادارو، روایات میں ملتا ہے کہ میرے مولا صادق نے اپنے بابا کو غسل دیا اور اپنے بابا کو 3 کفن دیے۔ ایک اس کپڑے سے کفن دیا کہ جن کپڑوں میں مولا نماز جمعہ ادا کرتے تھے، ایک ان کپڑوں سے کفن دیا کہ جن کپڑوں کو پہن کر مولا حج ادا کرتے تھے، ایک تیسرے کپڑے کا بھی کفن دیا۔ میں کہوں گا مولا، ہم مانتے ہیں بڑی مصیبتیں دیکھی، اور مدینہ سے کربلا اور کربلا سے کوفہ و شام، لیکن مولا کتنے خوش نصیب ہیں، اور بیٹے نے غسل دیا اور 3 کفنوں کا کپڑا دیا۔ لیکن میرے مولا، آپ اس وقت بھی موجود تھے جب 11 محرم کو اور ظالم کی طرف سے حکم ہوا کہ قافلے کو روانہ کیا جائے، اور میری آقا ذاتی اور سب مستورات کو جب سوار کروا چکی، اور سب بچوں کو سب سوار کروا چکی، رہ گئی تنہا، نظرت یمین و شمالا، اور کبھی دائیں دیکھتی ہے اور کبھی بائیں دیکھتی ہے۔ جیسے ہی میرے آقا سجاد کی نظر پڑی، عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں کون رہ گیا ہے، آئے میری پشت کا سہارا لے کر سوار ہو۔ نہ جانے وہ کتنی مشکل سے سوار ہوئی علی کی بیٹی، لیکن عزادارو ابھی چند قدم ہی چلی تھی، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ اور میں عرض کروں گا یا سیدہ، وہ کتنی مشکل سے سوار ہوئی تھی، اور تھوڑا سا تو قافلہ چل جاتا، لیکن کیا کرے میری آقا ذاتی، تھوڑا سا قافلہ بڑھا، اور گنجے مقتل کی طرف جیسے ہی قافلہ بڑھا، اور کیا دیکھا، اور برداشت نہ ہوا، جیسے ہی بھائی کے لاشے پہ نظر پڑی، اور اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ آئی بھائی کے لاشے پہ سوال کرتی ہے، انتا عقیل حسین، او کیا میرا بھائی حسین تو ہے، او کیا میری ماں کا جایا حسین تو ہے؟ رخ کرتی ہے مدینے کی طرف، یا جدہ صلی علیک ملک السماوات، او میرے نانا، اور تجھ پر تو فرشتے سلام پڑھتے ہیں، یہ تیرا حسین اور 3 دن کا بھوکا پیاسا
بے گورو کفن کربلا کی تپتی ریت پر پڑا ہوا ہے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ اس کا اجر کثیر عطا فرما. پروردگارہ جس مخصوص مرحوم کے لیے یہ مجلس عزا رکھی گئی ہے، مرحوم سید ڈاکٹر رضا عسکری مشہدی، پروردگارہ اس مجلس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج فرما. پروردگارہ سید زاہد علی کاظمی کے والد بزرگوار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پروردگارہ ان کو بھی جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ بحق کے محمد و آل محمد ہمیں صحیح طور پر صحیح معنی میں علوم آل محمد کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علم دین پڑھ کر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے ملک عزیز پاکستان میں استحکام عطا فرما. میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا راہبر معظم انقلاب، مجتہدین عظام، قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد نقوی اور جتنے علماء حق کا ہے میرے اللہ، ان کو طول عمر عطا فرما. میرے اللہ، محمد و آل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ دشمنان شیعہ، دشمنان انقلاب اسلامی ایران اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما. میرے اللہ، واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے راہبر معظم مجتہد نظام کو طول عمر عطا فرما. میرے اللہ، واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین میں سے جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما. میرے اللہ، واسطہ محمد و آل محمد کا مقروضوں کے قرض ادا غیب سے فرما. میرے اللہ، واسطہ محمد و آل محمد کا جو طلاب پاکستان یا کسی بھی جگہ سفر کے لیے جانا چاہ رہے ہیں میرے اللہ ان کے سفر کو بے خطر فرما. میرے اللہ، جو علماء کرام، طلاب کرام جو پاکستان میں جا کر تبلیغ کے فرائض انجام دینا چاہ رہے ہیں میرے اللہ ان کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب و سرفراز عطا فرما. میرے اللہ، واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ملک عزیز پاکستان کے لیے بھی خمینی جیسا راہبر عطا فرما. میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے 12 سرکار ولایت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان سے راضی و خوشنود فرما. ربنا تقبل منا دعا بفاطمۃ و ابیہا و والہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. آخر میں سب مرحومین کے لیے بالخصوص مرحوم مخصوص اور قبلہ سید زاہد علی کاظمی کے والد بزرگوار کے لیے اور حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں.